وہ دستیاب ہمیں اس لیے نہیں ہوتا، وہ دستیاب ہمیں اس لیے نہیں ہوتا، ہم استفادہ نہیں دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ دستیاب ہمیں اس لیے نہیں ہوتا، ہم استفادہ نہیں دیکھ بھال کرتے ہیں، اور میں جانتا ہوں مجھ سے مانگنے والے، میں جانتا ہوں مجھ سے مانگنے والے پرائی چیز کا جو لوگ حال کرتے ہیں۔ آداب عرض ہے دوستو، میں آپ کا دوست آیت اللہ آیت اردو لورس یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کا پرخلوص استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک آنسر کی اصلاح کریں گے، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اگر آپ کا اردو آپشنل ہے اور آنے والے دنوں میں آپ اردو آپشنل لینا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آنسر لکھنے کا صحیح فارمیٹ آپ کو معلوم ہو سکے۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، یہ سوال ہے، غالب کے خطوط کی اہم خصوصیات پر روشنی ڈالیے۔ یہ جواب ہے یہاں سے۔ دیکھیے کہ لکھا گیا ہے کہ خطوط نگاری خیریت اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کا ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ ہے۔ اردو زبان میں مکتوب نگاری، زبان نہیں، اردو ادب میں، اردو زبان میں تو شروع زمانے سے جب زبان بنی تھی تب سے ہی خطوط لکھے جا رہے ہیں، تو یہاں پہ ادب کی بات کر رہے ہیں، ہم ادب پڑھ رہے ہیں، تو اردو زبان میں پہلے ہی ہو چکی تھی ابتدا، ادب میں بعد میں ہوئی ہے، غالب سے ہوئی ہے۔ تو اردو ادب میں مکتوب نگاری کا آغاز غالب کے خطوط سے ہی شروع ہوا۔ نہیں، آپ ایسا لکھیے کہ اردو ادب میں مکتوب نگاری کی ابتدا، اردو ادب میں مکتوب نگاری کی ابتدا غالب کی خطوط نگاری سے ہوئی، غالب کی خطوط نگاری سے ہوئی، خطوط نگاری سے ہوئی، اور آپ شروع مت لکھیے، تو اس طرح سے آپ یہاں پہ تبدیل کر لیجیے۔ ذرا فاسٹ چل رہے ہیں دوستو، یہاں سے دیکھیے کہ مرزا اسداللہ خان غالب نے اپنے عزیزوں، دوستوں اور شاگردوں کو کم از کم 800 سے زیادہ خطوط لکھے، جن میں ان کا پہلا خط، پہلا ورڈ کو ایسے آپ کو کرنا ہے، کتنی بار بتایا گیا ہے، ان کا پہلا خط مرزا ہر گوپال تفتہ کے نام ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خلیق انجم کے مطابق خطوط غالب کی تعداد اتنا ہے اور مکتوب علیہم کی تعداد 92 ہے۔ تو آپ یہ جیسے یہاں آپ نے لکھا ہے نا مرزا اسداللہ خان غالب کے یہ پیدائش وغیرہ، تو یہاں پہ آپ کو وہ بھی بتائیے آپ کہ ان کے خطوط کے 2 مجموعے ہیں، ایک عود ہندی پہلے شائع ہوئی، تو عود ہندی میں کتنے خطوط ہیں، کب شائع ہوئی، وہ سب آپ کو بتایا گیا ہے، ٹیلی گرام چینل پر بھی میں نے ڈالا ہے۔ اور دوسرا ہے اردو معلیٰ، تو اس میں کتنے خطوط شامل ہیں اور وہ کب شائع ہوئی، تو آپ جانتے ہوں گے وہ دوسرا والا جو ہے 1869 میں ہے نا، اور ان کے وفات کے کچھ ہی دنوں بعد، اور اس سے پہلے کا جو ہے عود ہندی وہ 1868 میں، ڈیٹ کنفرم کر لیجیے گا، وہ ڈیٹ وغیرہ ڈالنا ہے یہاں پہ، اس میں کتنے خطوط ہیں وہ بھی بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے لکھا کہ ان کا تخلص پہلے اسد تھا لیکن بعد میں غالب کرنے لگے، کیونکہ سودا کے شاگرد میر امانوی اسد تخلص استعمال کرتے تھے، اسد تخلص کرتے تھے، استعمال کیا کرتے تھے کہ یہ کٹ جائے گا، اسد تخلص کرتے تھے، بس سمپل۔ یہ ہے کہ یوں تو مرزا غالب شاعری کے لیے زیادہ مشہور ہیں، لیکن اردو نثر نگاری کی راہیں ہموار کرنے میں بھی ان کا اہم مقام ہے، جو ان کے خطوط سے واضح ہوتا ہے۔ غالب کے خطوط کی بہت سی خصوصیت ہے، خصوصیت نہیں، خصوصیات ہے، خصوصیت تو کوئی ایک خصوصیت ہوا، خصوصیات پلرل ہے تو ایک سے زیادہ خصوصیات ہے۔ تو غالب کے خطوط کی اہم خصوصیات، بہت سی خصوصیات موجود ہیں، جن میں چند اہم خصوصیات کا ذکر درج ذیل ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا کیا یہ جو آپ نے لکھا ہے 5 پوائنٹ بنایا، اس کو اگر آپ ایسے باکس میں دے کر کے آپ اس طرح سے لکھیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، 5 کو جو ہے باکس میں اچھے سے سجا دیجئے ایک ایسے نشان دے کر کے، تو اس کے بعد پھر آپ ایکسپلین کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ نے پہلے کو ایکسپلین کیا بے تکلفی،
مرزا غالب کے خطوط کی خصوصیت یہ ہے کہ نہیں، پہلے آپ یہ لکھیے کہ بے تکلفی مرزا غالب کے خطوط کی اہم خصوصیت ہے۔ وہ اپنے خطوط میں جن کو بھی خط لکھتے ہیں وہاں پہ بے تکلفانہ انداز بیاں اختیار کرتے ہیں۔ کچھ اس طرح کا آپ لکھیے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ کچھ لکھتے ہیں بے تکلف لکھا کرتے تھے۔ اب یہ جو آپ نے مثال دیا، یہ پہلی بات تو یہ مثال یہاں ورڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اسی میں یہ جو پیراگراف آپ لکھیں گے نا، اسی میں آپ کو لکھنا ہے۔ مثال کے لیے ان کے ایک خط کا یہ اقتباس دیکھیے، یا کہیں پر اس طرح سے لکھیے کہ مثال کے لیے پیش خدمت ہے ان کے خط کا یہ اقتباس، یا کہیں پر لکھ رہے ہیں ایک مثال دیکھیے، یہاں الگ سے مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ نے خط لکھا ہے تو یہاں لکھا جائے گا کہ مرزا ہر گوپال توفتہ کے نام لکھیں گے، اور تاریخ کہاں ہے؟ ایسا تو میں نے دیکھا نہیں کوئی خط ہو اس میں ڈیٹ ہی نہیں ہو۔ آپ دیکھیے گا مرزا غالب کے ہر خط میں ڈیٹ دیا ہوا ہے، ایک آدمی بھلے آپ کو نہ ملے لیکن ہر کسی میں ہے، تو یہاں ڈیٹ دینا بہت ضروری ہے۔ ڈیٹ یہاں آپ کو دینا ہے، کس ڈیٹ میں لکھا گیا۔ دیکھیے خط جب بھی آپ اقتباس میں دیں تو 3 باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ کتنی باتوں کا؟ 3 باتوں کا۔ پہلا یہ کہ جو ہے مکتوب علیہ کون ہے، یعنی کہ کس کو خط لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر میں ہے کہ کس ڈیٹ میں خط لکھا جا رہا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ خط کا جو آپ ٹیکسٹ اٹھا رہے ہیں تو وہ بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ ایگزیکٹ ان کے بک میں ہے، مطلب جو ان کا خط میں ہے وہی چیز ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ خود سے بناوٹی انداز یا اپنی طرف سے کچھ جوڑ دیے، تو ایسا نہیں آپ کو کرنا ہے۔ تو یہ اس تینوں باتوں کا خیال رکھیں۔ اب یہ آپ نے جدت لکھا ہے، ٹھیک ہے، 2 نمبر میں۔ تو غالب کے خطوط میں ہمیشہ ایک انوکھا پن کا جھلک تو یہاں لکھیں گے کہ جدت غالب کے خطوط کی دوسری اہم خصوصیت ہے۔ تو اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ یہ ایک انوکھا پن کا جھلک موجود ہوتا ہے، کا جھلک نہیں کی جھلک ہوتا ہے، کی جھلک کریے گا، موجود ہے، ہوتا ہے نہیں، موجود ہے یا ہوتا ہے، چلیے ٹھیک ہے۔ غالب جس کو بھی خط لکھتے تھے ان کا نام نہ کے برابر استعمال کیا کرتے تھے، نہ کے برابر استعمال کرتے تھے، ایسا کریے۔ پھر یہاں پہ آپ نے جو مثال دیا ہے تو یہیں پہ ایک سنٹینس جوڑنا ہے، بتانا ہے کہ مثال کے لیے پیش خدمت ہے ان کی خط کا یہ اقتباس۔ بھائی صاحب یا اچھا یہاں پہ اقتباس آپ نے نہیں دیا ہے نا، تو یہاں پہ اس طرح سے آپ لکھیے استعمال کرتے تھے مثلاً، یہاں پہ مثلاً مثال نہیں، مثلاً بھائی صاحب فلانے 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 وغیرہ کا استعمال کثرت سے انہوں نے اپنے خط میں کیا ہے۔ انداز مکالمت، مرزا غالب کے مکاتب کی ایک خصوصیت یہ ہے، اسی طرح سے یا یہیں سے آپ اسٹارٹ کریے کہ انداز مکالمت مرزا غالب کی ایک اہم خصوصیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ نہیں ہے ایک اہم خصوصیت، تب لکھیں گے کہ وہ اپنے خط میں مکالی معنی انداز بیاں اختیار کرتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ 2 دوست ایک جگہ بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں، اور یہی وجہ ہے، یہیں پہ چپکا دیں گے کہ یہی وجہ ہے کہ بڑا ہی مشہور ہے، کہا جاتا ہے غالب نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ یہ بات لکھنے کے بعد یہاں جو آپ نے لکھا ہے یہاں بھی پھر وہی ہے، آپ کو یہاں ڈیٹ ڈالنا ہے، ڈیٹ ڈالیں گے تبھی تو مطلب تھوڑا سا آتھینٹک لگے گا، تھوڑا اس ٹائپ کا خط کا فارمیٹ ہونا چاہیے۔ آپ خود جانتے ہوں گے خط کا فارمیٹ کیسا ہوتا ہے، خط کے فارمیٹ میں ڈیٹ بھی ہوتا ہے، جن کو خط لکھنے ان کو بھی ہوتا ہے، تو یہ ہے۔ اور یہ منظر کشی ہے، آپ نے 4تھے نمبر میں ایکسپلین کیا منظر کشی۔ غالب اپنے خط میں کچھ بیان کرتے تھے، جو کچھ بیان کرتے تھے اس کی تصویر، تو یہاں پہ منظر کشی میں لکھیں گے منظر کشی، پہلے جو جملہ یہی ہوگا کہ منظر کشی غالب کی خط کی ایک اہم خوبصورتی یا کہ ایک اہم خصوصیت ہے، یا نمایاں خصوصیت ہے، یا کہ دلچسپ پہلو ہے، یا اس طرح سے کچھ لکھیں گے۔ اس کے بعد تب یہاں سے اسٹارٹ کریں گے غالب اپنے خط میں جو کچھ بیان کرتے تھے ان کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، یا مطلب آ جاتا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد یہ جو ہے مرزا کے یا غالب کے فن کا کمال ہے کہ منظر کشی میں انہیں پوری مہارت حاصل ہے، تو اس طرح سے آپ یہاں لکھیں گے کہ منظر آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو، ٹھیک ہے۔
اب یہ منظر کشی کے لیے کوئی مثال چاہیے کہ مثال دیا ہے آپ نے، تو دیکھیے مثال جو یہاں دی ہے تو اسی میں آپ کو جیسے میں نے اوپر بتایا کہ یہیں پہ آپ کو ایڈ کر دینا ہے ایک لائن، مثال کے لیے جو ہے ایک اقتباس، ان کی خط کا اقتباس، یا مثال کے لیے یہ خط کا ایک یہ خط دیکھیے، یا پیش خدمت ہے خط، کچھ ایسا۔ اس کے بعد یہاں پھر آپ کو ویسے لکھنا میر مہدی مجروح کے نام، خط پڑھے نہیں آپ، دیکھیے اچھے سے، آپ اس میں ڈیٹ بھی دیا ہوگا، یہاں ڈیٹ ڈال دیجیے گا۔ اللہ پوچھا خدا کا قہر ہے، قاسم جان کی گلی سعادت خاں۔ خیر یہ میں آپ کا ٹیکسٹ نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ آپ خود ملا لیجئے گا۔ جزیات نگاری، مرزا غالب کے خطوط میں جزیات کی موجودگی زیادہ ہے، یعنی ہر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اپنے خط میں بیان کر دیتے ہیں۔ اسی اب دیکھیے آپ اس چیز کو بھی دھیان دیں، بیان کر دیتے ہیں، جب آپ ہیں لکھے ہیں تو میں تو کہوں گا کہ آپ ہیں میں ہی، پرجینٹ میں ہی ساری باتوں کو آپ لکھیے، لیکن آپ نے ادھر اوپر میں پاسٹ میں بھی ایکسپلین کیا ہے، کر دیتے تھے، کیا کرتے تھے، تو یہ دو طرح کا نہیں ہوتا، یا تو پرجینٹ میں بیان کریے یا پاسٹ میں بیان کریے، لیکن بہتر یہاں ہوگا اس میں کہ آپ پرجینٹ میں بیان کریے، کیونکہ ان کا خط موجود ہے نا۔ ارے غالب صاحب نہیں ہے موجود، لیکن غالب کا خط موجود ہے ابھی ایٹ پرجینٹ، آپ کے آگے بھی ہوگا، میرے ٹیبل پہ بھی ہوگا، تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہیں لکھنا، مطلب پرجینٹ میں ایکسپلین کریں چیزوں کو زیادہ بہتر ہے، جو چیز موجود ہے تو اس کو پرجینٹ میں ایکسپلین کریں گے۔ تو اگر غالب کے بارے میں کہے گا تو غالب پیدا ہوئے تھے، یا غالب جو ہے گلی قاسم جان میں رہتے تھے، دلی میں رہتے تھے، تو وہ تھے ہوگا، کیونکہ غالب نہیں ہے ابھی، لیکن غالب کے خط کی بات ہو رہی ہے، تو غالب کا خط تو موجود ہے، تو پرجینٹ میں ہم ایکسپلین کریں گے، تو یہ ہے۔ تو دیکھیں دوستو، آپ نے صحیح لکھا ہے اس میں کہ خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتی ہے، خوبصورتی میں اضافہ ہوتی ہے، جزیات نگاری کی وجہ سے منظر کشی کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، اضافہ میں اکثر مطلب وہ اس طرح سے لگتا ہے اضافہ ہوتا ہے، تو یہ ہے اضافہ ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے، اضافہ ہوتی ہے نہیں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے لاسٹ ہے آپ کا، یہ کنکلوژن ہے، تھوڑا اچھے سے لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا غالب کے خطوط کی خصوصیت کی وجہ سے، نہیں یہاں لکھیے کہ لہٰذا خطوط غالب، لہٰذا یہ جو تھوڑا سا اس طرح سے غالب کے خطوط اس طرح سے ہر جگہ آپ نے لکھا ہے، تو یہ بھی لکھیے کہ خطوط غالب، تھوڑا اس ٹائپ کا ہے ٹرمینولوجی آپ کی استعمال کرنے سے زیادہ صحیح رہتا ہے کہ لہٰذا خطوط غالب کی ان خصوصیات کی بنیاد پر ہی یہ کہا جاتا ہے، لہذا خطوط غالب کی ان خصوصیات کی بنیاد پر ہی یہ کہا جاتا ہے کہ خطوط غالب کی وجہ سے اردو ادب میں ایک نئے باب خطوط نگاری کی شروعات ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اردو نثر میں ایک نئے سیکشن کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا، اور تب سے وہ چلی آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ خطوط نگاری بھی اردو نثر کا پارٹ ہوتا ہے، تو اس بات کو لکھیں گے پہلے جو کہ اہم ہے، اور مطلب تب لکھیں گے یہاں سے علاوہ ازیں کر کے، علاوہ ازیں کا مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ ازیں انہوں نے اپنے خطوط نگاری سے اردو نثر کو ایک نیا راستہ دیا، یا اردو نثر نگاری کی راہیں ہموار کرنے میں ان کی خطوط نگاری کا بھی اہم رول ہے۔ یہ اس طرح سے لا کے یہاں پہ ختم کریں گے، تو دونوں باتوں کو آپ کو لکھنا ہے، ایک تو نئے سیکشن کو جو انہوں نے ایڈ کیا وہ بھی لکھنا ہے، اور اردو نثر نگاری کی راہیں ہموار ہوتی ہے، یا اردو نثر نگاری کو ایک نیا راستہ دیا، تو وہ بات، دونوں بات یہاں پہ آپ کو کنکلوژن میں لکھنا ہے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو ٹھیک ہے دوستوں، ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔